یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب المشرقین ورب المغربین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان سبحان اللہ صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ لیں ہمارے ہاں ایسی پنیری تیار ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے امید ہے جیسی پیاری آواز ہے تھوڑا سا بڑا ہو کے یہ قاری باسط سبحان اللہ کی طرح ہی سبحان بے شک مجھے بے شک اپنے اس منع سے بڑا ہی پیار ہے سبحان اللہ آج میں نے اس کو عالمی لیول پہ سنا دی ہے سبحان اللہ تیری آواز ہندوستان میں بھی گئی ہے امریکہ میں بھی گئی ہے لندن میں بھی گئی ہے برما میں بھی گئی ہے سبحان اللہ بنگلہ دیش میں بھی گئی ہے سبحان اللہ ساری تو آسمانوں پہ بھی گئی ہے سبحان اللہ تیرے فیضان کے چرچے ہی بڑے ہیں میرے آقا آقا تیرے فیضان کے چرچے ہی بڑے ہیں میرے آقا آقا تیرے فیضان کے چرچے ہی بڑے ہیں عربوں کی ترستے ہے تیرے قرب کو آقا میرے آقا عربوں کی ترستے ہے تیرے قرب کو آقا یا ان کے مقدر ہیں یا ان کے مقدر ہیں جو پہلو میں پڑے ہیں میرے آقا یا ان کے مقدر ہیں جو پہلو میں پڑے ہیں میرے آقا آقا تیرے فیضان کے چرچے ہی بڑے ہیں میرے آقا آقا تیرے فیضان کے چرچے ہی بڑے ہیں میرے آقا آقا تیرے فیضان کے چرچے ہی بڑے ہیں پیارے نبی ہمارے نبی کائنات کے نبی سبحان اللہ بے شک رحمت للعالمین بے شک اللہ فرماتے ہیں جہاں تک کا میں رب ہوں وہیں تک کے لیے میں نے ان کو رحمت بنا دیا سبحان اللہ۔ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے یہ راز ہے
یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں تک کا وہ رب ہے وہیں تک کے لیے وہ رحمت ہے؟ بے شک حقیقت میں یہ ایک چادر ہے جو رحمت کی چادر ہے بے شک اور اس میں رب ہی چھپا ہوا ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا کلام کوڈ کیا اور یہ کہا کہ جس دن آخری بندہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنا چھوڑے گا یہ کائنات دھماکے سے اڑا دی جائے گی۔ اس کا مطلب اس کے درمیان کی سٹیجز بھی ہیں، کلمہ کم ہوگا تو دھماکے بھی بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گدی ہمیشہ موجود رہتی بے ہے۔ شک کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کشف ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ایک نور ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ آپ کو رب سے ملا دینے والا ہے۔ تمام اولیاء اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ کلمے نے ہمیں عرش و فرش کھلا ہوا دکھا دیا۔ یہ پہلا عرفانی دائرہ، دوسرا عرفانی دائرہ، تیسرا عرفانی دائرہ، چوتھا عرفانی دائرہ، پانچواں عرفانی دائرہ، چھٹا عرفانی دائرہ اور پھر ساتواں عرفانی دائرہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باتدریج، جیسے جیسے کلمہ آپ کے اندر اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی تار پہلے درجے سے ہوتی ہوئی ساتویں درجے لائف پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں اللہ کے راز و نیاز چل رہے ہیں، جہاں پر اللہ کے حصار چل رہے ہیں، جہاں پر ملائکہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، جہاں پر تمام پاورز انسانوں کے اندر خیریں بھر رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا کھیل ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہو آپ اللہ کا عرفان بے شک حاصل کرتے ہو اور اپنے رب سے خالق حقیقی سے جا ملتے ہو اور مقام فنا فی اللہ سے ہوتے ہوئے پھر آپ ایک ہو جاتے ہو۔ میرے دوستو، میں اکثر کہتا ہوں کہ گاڑی کھائی میں گر جائے تو کرین نکال سکتی ہے، اور جب زندگی کھائی میں گر جائے تو وہ ذکر الہی انسان کو باہر نکال لیتا ہے۔ جب آپ رب رب کرو گے تو یقینی بات ہے اللہ متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں، اتنا بڑا ہوں، میری قدر ہونی چاہیے، لوگوں کو میری طلب ہونی چاہیے، اللہ اکبر لوگوں کو میرے سے پیار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ جب میں نے ایسی عقل سلیم دے دی، علم دے دیا، عمل دے دیا، عقل دے دی، فہم دے دیا، حکمت و دانائی عطا کی، اللہ اکبر بولنے کا طریقہ بتا دیا، سمجھنے کا طریقہ سمجھا دیا، تو پھر کیا بات ہے یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا نظام قائم کیا کہ ہمیشہ بولی اسی کی بولتا ہے جس سے اسے پیار ہوتا ہے، کسی دوسرے کی بولی بولنا پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ 2 منٹ کے اندر پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں پر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر پیسے والا پیسے کی بات کرے گا، اور جتنے نظام دنیا میں کام کر رہے ہیں جس کو جدھر کی چاہت ہوتی ہے وہ ادھر کی بات کرتا ہے، اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ صرف رب کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ وہ اللہ کی بات کرتا نظر آئے گا، بے شک اور نتیجے میں پروردگار اپنے خزانے اس کے ہاتھوں سے لٹا لٹا کے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ولی بڑے درجے کے، اور ایک ولی ہے جو چن چن کے لوگوں کو امیر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ایسی عطائیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ وہ تلاش کرتا پھرتا کہ یار کس کو لٹاؤں، کس کو۔ اللہ اکبر یہ سارے حقوق آپ کے پاس بھی ہیں، بے شک بشرطے کہ آپ اللہ کے فرائض ادا کرنے والے بن جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نبی کی صفت یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی صفات عظمہ انہیں عطا کی انہوں نے واپس ہم پہ ہی لٹا دی۔ سبحان اللہ، کسی کی بات کرتے ہی نہیں تھے، وہ جب بھی بات کرتے تھے اپنے رب کی بات بے کرتے تھے۔ شک سبحان اللہ، جتنی محبت اس عظیم ہستی نے کی اپنے رب سے، اللہ خود کہتے ہیں اللہ اکبر میں نے دوسرا ایسا نہیں پایا، بے شک اور میں نے ان کو پیدا ہی صفت کے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بھی ایک طریقہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے بولنے کا طریقہ سلیقہ بتاتا ہوں، علم عطا کرتا ہوں،
اگر وہ علم میری خاطر استعمال کرتا تو عمل عطا کرتا. سبحان اللہ. اگر وہ عمل بے ریا سے نکل کر میری بندگی اختیار کرتا ہے, میری بات کرتا ہے, تو میں عقل عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب وہ عقل کو میری خاطر استعمال کرتا ہے تو میں عقل سلیم عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر میں تعلق اللہ میں لے کر اس کو فہم عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. فہم سے اس کو آگے بڑھا کر ادراک کی طاقت عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کو میں تجزیاتی نظام سے گزار دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر میں اس کا یہ ٹریننگ ہو گئی, اس کی اچھے برے کی تمیز آ گئی, اچھے برے کی سمجھ آ گئی, رب کا ٹیلی فون نمبر لگ گیا, نبی کے ساتھ ایکسچینج لگ گئی. سبحان اللہ. اب ایکسچینج لگا دی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلق جوڑا جاتا ہے وہ غلامی کا معاملہ ہے, بے شک. لیکن یہ نبی کی جو غلامی ہے سبحان یہ اللہ. آخرت اور دنیا کی بادشاہت. بے شک. بیداریاں مختاریاں محمدیوں کے ختم ہو گیا, دلداریاں تے یاریاں محمدیوں کے ختم ہو گیا, سرداریاں اقصا دے وچ یوسف گیا, میں ہن کدوں سونا لیا, قدرت دیاں شاہکاریاں, قدرت دیاں شاہکاریاں محمد کے ختم ہو گیا, دلداریاں تے یاریاں محمد کے ختم ہو گیا, سرداریاں سرداریاں سرداریاں. سبحان اللہ. یہ ہمارا بچہ نبینہ اور نبینہ حضرات کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بابا جی سرکار کی محفل ہے, بے شک. تو یہ بھی چاہتا ہے کہ نبی کی تعریف کرے. میں اپنے پیر و مرشد کے سامنے آج دوسری بار حاضری پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. پیر جانی سرکار اللہ والے, اللہ پاک ان کا سایہ عطا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوایا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. اور ایک شعر اپنی مرشد کی بارگاہ میں, یہ تیرا در چھڈ کے, یہ تیرا در چھڈ کے غیرت کر جانا, یہ تیرا در چھڈ کے غیرت کر جانا, جانی پیر سرکار ہے اس دن مر جانا, جانی پیر سرکار ہے اس دن مر جانا, جانی پیر
شبیر سرکار ہے اس دن مر جاوا کشتی وچ طوفان تے گوتے کھاندی کشتی وچ طوفان دے گوتے کھاندی کرن کرو سرکار ہے ڈوبے دی تر جانی ہے محمد پہ وار نے